تو واقعی معراج میں اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی. پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے. قرآن سب سے بڑا معجزہ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا. معراج ایک سب سے بڑا معجزہ، نماز ایک معجزہ، قرآن معجزہ. جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمائے، 1,24,000 انبیاء کو، ان تمام انبیاء کو معجزے کو اکٹھا کیجئے. نبی علیہ السلام کو تمام معجزات سے بھی زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا. وہ کیا تھا؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب اور میڈیکل سائنس کا دور تھا، تو اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام اگر کسی کوڑ پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. اس وقت کا جو میڈیکل سائنس تھا بہت بام عروج پر تھا، بلندی پر تھا. ان کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا، مگر جو معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا اس کوڑ کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، جس کو دیکھ کر وقت کے بڑے بڑے حکما وہ اپنی پیشانی کو رگڑ دیے اور وہ قائل ہو گئے آپ علیہ السلام کے معجزات کے. اور اسی طرح نابینا کے آنکھ پہ ہاتھ پھیر دینا، آنکھ کو بینائی آ جاتی تھی، بینائی آ جاتی. یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا. کوئی ڈاکٹر اور حکیم اس وقت کا، بلکہ آج بھی کوئی نابینا کو بینائی کیسے عطا کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے قدرت اور قبضے میں. یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کو دیا. مردے پر کھڑے ہو جاتے تھے، مردے کے پاس اگر کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ کھڑا ہو جاتا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیا. پرندے کو بناتے ریت سے پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. یہ وقت کے حکما اس وقت سے عاجز تھے. تو پیغمبروں کو اللہ ایسا معجزہ عطا فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے ماہرین اس چیز کو کرنے سے عاجز آ دیتے. پیغمبروں کے معجزات ساری دنیا کو عاجز کر دیتے ہیں، اور عاجز کرنے والا ایسا عمل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا کہ بڑے بڑے جادوگر نے گھٹنے ٹیک دیے اور فوراً ایمان قبول کر لیا. کہ لاٹھی کو پھینکنا اور وہ اژدھا کا بن جانا، اور ہتھیلی کا یوں رکھ کر نکالنا، سورج کی طرح ہتھیلی کا چمکنا، جسے ید بیضا کہتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکیں گے. ہم یوں رکھ کر کے ہاتھ کو نکالیں تو کچھ اور چمکے گا، بغل کے اندر رکھیں گے سونگیں گے تو کچھ اور خوشبو آئے گی. تو ید بیضا جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا تھا معجزہ، جب آپ یوں ہتھیلی کو رکھ کر نکالتے تو ہتھیلی سورج سے بھی زیادہ چمکتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حکومت کا دور تھا، جنگ و جدال کا، قتال کا دور تھا. تو اس وقت حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اب لوہے آپ کے ہاتھ میں موم تھے، آپ یوں ہاتھ سے بنا دیتے تھے ہتھیار، ہاتھ سے ہی آپ جو ہے جنگ میں لڑنے کے لیے زرہ بنا دیتے تھے، اور جو چاہتے تھے وہ بنا دیتے تھے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے جتنے معجزات دیے، سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ضرورت کی چیز تھی، جو دور تھا، وہ تعلیم اور تعلم کا دور تھا. بڑے بڑے شاعر عاجز آ گئے، اور قرآن نے چیلنج کر دیا کہ اگر ایک آیت کسی میں دم ہے تو لا کر اس کے جیسے دکھا دو. پوری دنیا عاجز آ گئی. عرب کے بڑے بڑے شعراء عاجز آ گئے، عربی دان، عربی زبان کے ماہرین اس وقت تھے، مگر کسی نے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.